ادھر دیوار کی طرف منہ کرو جلدی، لیڈی سندرتا نے چیخ کر کہا اور بالمورا نے تیزی سے رخ بدل دیا۔ تو تم مجھے پامال کرنا چاہتے تھے، تمہاری یہ جرت؟ لیڈی سندرتا نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ میں بالمورا نے انتہائی گھبرائے ہوئے لہجے میں رخ موڑتے ہوئے کہا، دیوار سے منہ ہٹایا تو پشت چھلنی کر دوں گی، لیڈی سندرتا نے ایک بار پھر چیخ کر کہا، اور بالمورا نے جلدی سے دوبارہ منہ دیوار کی طرف کر لیا۔ دوسرے لمحے لیڈی سندرتا نے سٹین گن کو نال سے پکڑا اور پوری قوت سے اس کا دستہ بالمورا کے کھوپڑی پر جما دیا۔ دستہ پڑنے کے دھماکے کے ساتھ ہی بالمورا چیختا ہوا خالی ہوتی ہوئی ریت کی بوری کی طرح فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ لیڈی سندرتا نے دوسرا وار کیا اور بالمورا کے ہاتھ پیر سیدھے ہو گئے۔ تم سے تو میں ایسا انتقام لوں گی کہ تمہاری روح صدیوں تک بلبلاتی رہے گی، لیڈی سندرتا نے دانت پیستے ہوئے کہا اور پھر تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ وہ فوری طور پر اس عمارت کا جائزہ لینا چاہتی تھی۔ اسے خطرہ تھا کہ اور کوئی شخص عمارت میں موجود نہ ہو، لیکن وہ پوری عمارت گھوم چکی، لیکن وہاں اور کوئی شخص موجود نہ تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا ہٹ تھا جو ایک گھنے پہاڑی جنگل میں واقع تھا۔ لیڈی سندرتا نے بیرونی دروازے کو اندر سے بند کیا اور پھر واپس راہداری میں آئی تو بالمورا اسی طرح بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ لیڈی سندرتا چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے جھک کر اس کا بازو پکڑا اور اسے فرش پر گھسیٹتی ہوئی بیرونی دروازے کے قریب ایک بڑے کمرے میں لے آئی۔ یہاں ایک میز اور چند کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ میز پر ایک ٹرانسمیٹر بھی موجود تھا۔ لیڈی سندرتا نے کمرے کی تلاشی لی تو اسے نائلون کی رسی کا ایک گچھا مل گیا۔ اس نے بے ہوش بالمورا کو اٹھا کر ایک کرسی پر ڈالا اور پھر رسی کی مدد سے اسے کرسی سے مضبوطی سے باندھ دیا۔ اس کے بعد اس نے الماری میں موجود ایک پتلی دھار کا خنجر نکالا اور بالمورا کے سامنے ایک کرسی رکھ کر بیٹھ گئی۔ سٹین گن کو اس نے اپنی جھولی میں رکھ لیا تھا۔ وہ چند لمحے غور سے بالمورا کو دیکھتی رہی۔ اس کے جسم میں غصے اور نفرت کا الاؤ سا ابل رہا تھا۔ نہ جانے اس نے کس طرح اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا تھا، ورنہ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ گولیوں سے بالمورا کے جسم میں لاکھوں سوراخ ڈال دے، لیکن چونکہ وہ ایک سیکرٹ ایجنٹ تھی، اس لیے اس نے پہلے ان حالات کو جاننا چاہا جس کی وجہ سے وہ اس عمارت میں لائی گئی تھی۔ اسے صرف اتنا یاد تھا کہ وہ پاکیشا کی نیکسی میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اسے ہوش اس عمارت میں آیا تھا۔ اس دوران کیا ہوتا رہا اور ایسا کیوں ہوا، وہ یہی بات جاننا چاہتی تھی۔ یہ بات تو اسے معلوم تھی کہ اسے پاکیشا میں سالومن تنظیم کے بٹھاکر نے بے ہوش کیا تھا، لیکن پھر اسے بالمورا کے حوالے کیوں کیا گیا؟ بالمورا کا سالومن تنظیم سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ یہی بات وہ جاننے کے لیے بے چین تھی، اور یہی بات جاننے کے لیے اس نے نہ جانے کس طرح اپنے آپ پر کنٹرول کرتے ہوئے بالمورا کو فوری طور پر گولیوں سے چھلنی کرنے کے بجائے زندہ رکھا تھا۔ دوسرے لمحے لیڈی سندرتا کا ہاتھ حرکت میں آیا اور کرسی سے بندھے ہوئے بالمورا کے گال پر زوردار پٹاخہ چھوٹا۔ لیڈی سندرتا کے تھپڑ میں بے پناہ نفرت کی قوت بھی شامل تھی۔ یک کے بعد دیگرے 2-3 تھپڑوں کے بعد بالمورا نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دی۔ مجھے کچھ نہ کہو، بالمورا نے اپنے آپ کو اس طرح بے بس دیکھتے ہوئے بڑے عاجزانہ لہجے میں کہا۔ کیوں نہ کہوں؟ میں تمہاری بوٹیاں اڑا دوں گی، کتے کی اولاد! تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ تم نے میری توہین کرنے کی جرت کی ہے، اور اس جرت کا خمیازہ تمہیں انتہائی عبرتناک انداز میں بھگتنا ہوگا، لیڈی سندرتا نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے اس کا خنجر والا ہاتھ حرکت میں آیا اور بالمورا کے حلق سے ذبح ہونے والے جانور جیسی کراہ نما چیخ نکلی۔ لیڈی سندرتا کا خنجر اس کے بازو کی کھال کاٹتا ہوا گزر گیا تھا۔ مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اندھا ہو گیا تھا، تمہیں تمہارے مذہب کی قسم، مجھے معاف کر دو۔
بالمورا نے بری طرح سر مارتے ہوئے اور گڑگڑاتے ہوئے کہا، ایک صورت میں معافی مل سکتی ہے کہ مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو، ساری سازش جو میرے خلاف کی گئی، اس سازش میں شریک ایک ایک آدمی کا نام بتا دو فوراً، ورنہ پھر میرا ہاتھ نہیں رکے گا۔ لیڈی سندرتا نے بری طرح دانت پیستے ہوئے کہا، بتاتا ہوں، جو مجھے معلوم ہے وہ میں بتاتا ہوں، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ بالمورا نے ٹیپ ریکارڈر کی طرف بولتے ہوئے کہا، شروع ہو جاؤ، میرے پاس ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ لیڈی سندرتا نے چیختے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس کا خنجر ایک بار پھر حرکت میں آیا اور بالمورا کے دوسرے بازو پر بھی زخم پڑ گیا۔ بالمورا ایک بار پھر بری طرح چیخنے لگا، اس کا چہرہ درد اور تکلیف کی شدت سے بری طرح بگڑ گیا تھا۔ بولو ورنہ۔ لیڈی سندرتا نے دانت پیستے ہوئے ایک بار پھر خنجر والا ہاتھ بلند کیا، اور پھر تو بالمورا واقعی ٹیپ ریکارڈر کی طرح شروع ہو گیا۔ اس نے شروع سے لے کر آخر تک سب کچھ بتا دیا۔ اس کا مطلب ہے انکل بشمورے بھی اس سازش میں شریک تھے۔ ٹھیک ہے، اب کم از کم مجھے ان کی روح سے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے گی، میں ان کی بوٹیاں اپنے ہاتھوں سے نوچوں گی۔ لیڈی سندرتا نے بڑے نفرت بھرے لہجے میں کہا، میں اندھا ہو گیا تھا، مجھے معاف کر دو۔ بالمورا نے ایک بار پھر گڑگڑاتے ہوئے کہا، اس کا پورا جسم خوف سے لرز رہا تھا۔ وہ فارمولہ کہاں ہے؟ لیڈی سندرتا نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، وہ میرے ذہن میں ہے، میں نے اسے اپنے ذہن میں محفوظ رکھا ہے تاکہ کوئی اسے چرا نہ لے۔ بالمورا نے جواب دیا، تو پھر اسے ابھی میرے سامنے ایک کاغذ پر منتقل کرو، میں اس وقت تک تمہیں زندہ رکھوں گی جب تک اس کی تصدیق نہ ہو جائے کہ تم نے فارمولہ درست لکھا ہے۔ لیڈی سندرتا نے کہا، اس وقت نہیں، اس وقت میرا ذہن حاضر نہیں ہے، اس وقت میں کچھ نہیں کر سکتا، مجھے وقت دو۔ میں بالمورا نے کہا، وقت؟ ٹھیک ہے، وقت لے لو جتنا جی چاہے، وقت لے لو۔ لیڈی سندرتا نے اچانک بڑے نرم انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، اور خنجر کو ایک طرف پھینک کر سٹین گن اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ شکریہ، شکریہ، میں تمہارا یہ احسان ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ لیڈی سندرتا کے بدلے ہوئے انداز کو دیکھ کر اس نے اطمینان کا طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ لیڈی سندرتا کے انداز نے اسے یقین دلا دیا تھا کہ اب لیڈی سندرتا کا غصہ دور ہو گیا ہے اور وہ اب اسے کچھ نہ کہے گی۔ پھر اس کے ذہن میں یہ خیال بھی آیا کہ اب جب لیڈی سندرتا فارمولے کی خواہش مند ہو گئی ہے تو اب ظاہر ہے وہ اسے زندہ رکھنے پر مجبور ہے، اس لیے وہ اپنی زندگی کی طرف سے مطمئن ہو گیا۔ اس کا بگڑا ہوا چہرہ مسرت سے کھل اٹھا تھا۔ تو تم وقت چاہتے ہو؟ اس وقت تو تم بڑے بے چین تھے جب تم ڈاکٹر سے کہہ رہے تھے کہ میں صبر نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیا تمہیں اس وقت خیال نہ آیا تھا کہ تمہارا یہ انجام بھی ہو سکتا ہے؟ اب میں تمہیں قیامت تک کا وقت دے رہی ہوں، مجھے تمہارے فارمولے سے کوئی دلچسپی نہیں۔ لیڈی سندرتا نے یک لخت 2 قدم پیچھے ہٹ کر سٹین گن سیدھی کرتے ہوئے کہا، مجھے۔ بالمورا لیڈی سندرتا کا ایک لمحے میں بدلا ہوا انداز دیکھ کر بری طرح گھبرا گیا، مگر اس سے پہلے کہ اس کا فکرہ مکمل ہوتا، لیڈی سندرتا نے دانت پیستے ہوئے ٹریگر دبا دیا، اور دوسرے لمحے سٹین گن کی گولیوں کی بوچھاڑ نے بالمورا کے جسم کے ساتھ ساتھ اس کرسی کے بھی پرخچے اڑا دیے جس کے ساتھ بالمورا بندھا ہوا تھا۔ لیڈی سندرتا پر تو جیسے پاگل پن کا دورہ پڑا ہوا تھا، اس کا ہاتھ رک ہی نہ رہا تھا، وہ مسلسل گولیاں برسائے چلی جا رہی تھی، اور جب سٹین گن کا میگزین ختم ہو گیا تو اس نے بڑے حقارت بھرے انداز میں سٹین گن ایک طرف پھینک دی اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھنے لگی، لیکن پھر ایک جھٹکے سے رکی اور واپس اس کمرے کی طرف چل دی جس میں مسلح افراد کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ وہاں سے اس نے ایک سٹین گن اٹھائی اور واپس آ گئی۔ اسے خیال آ گیا تھا کہ خالی ہاتھ جنگل میں نہ جانا چاہیے، شاید ان کے کچھ ساتھی نگرانی پر مامور ہوں۔ جب سٹین گن اٹھا کر وہ
واپس بڑے کمرے میں پہنچی تو میز پر پڑے ہوئے ٹرانسمیٹر سے سیٹی کی تیز آواز نکل رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، کنگ کوبرا کالنگ رانسن، ہیلو ہیلو، اوور۔ دوسرے لمحے سالمن تنظیم کے چیف کنگ کوبرا کی کرخت آواز سنائی دی۔ میں تمہارا سر کچلنے آ رہی ہوں، چھپکلی کے بچے، تم نے لیڈی سندرتا کو کیا سمجھ لیا تھا؟ اوور۔ لیڈی سندرتا نے انتہائی اصیلے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اوہ، تم لیڈی سندرتا؟ کیا مطلب؟ تم کیسے ٹھیک ہو گئی؟ میرے آدمی کہاں ہیں؟ اوور۔ دوسری طرف سے کنگ کوبرا کی حیرت سے چیختی ہوئی آواز سنائی دی، تمہارے آدمیوں کی گولیوں سے چھلنی لاشیں پڑی تمہیں رو رہی ہیں، مچھر کی اولاد، اور وہ تمہارا چہیتا بالمورا، اس کا تو میں نے ایک ایک ریشہ گولیوں سے اڑا دیا ہے، اور اب تمہاری باری ہے۔ میں اب قہر بن کر تم پر نازل ہوں گی، یہ میرا چیلنج ہے، لیڈی سندرتا کا چیلنج۔ میں بالمورا کی طرح تمہیں بھی جب تک گولیوں سے چھلنی نہ کر دوں گی مجھے چین نہ آئے گا۔ تم نے مجھے طوائف سمجھ لیا تھا، آخر تم نے مجھے کیا سمجھا تھا؟ اوور۔ لیڈی سندرتا نے انتہائی غصیلے انداز میں دانت پیستے ہوئے کہا، اوہ پاگل کتیا، تم نے بالمورا کو ہلاک کر دیا، اوہ تم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، اب بالمورا رائفل کا فارمولہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، اوہ کاش مجھے پتا ہوتا کہ تم اس احمق ڈاکٹر کے کنٹرول میں نہیں آؤ گی تو میں خود وہاں رہتا، اب میں تمہاری بوٹیاں کتوں سے نچواؤں گا، اوہ تم نے کیا کیا؟ دوسری طرف سے کنگ کوبرا کا لہجہ ایسا تھا جیسے وہ بات کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بال نوچ رہا ہو، اور پھر یکلخت ٹرانسمیٹر آف ہو گیا تھا۔ کتے تو میں تم پر چھوڑوں گی، کتے کی اولاد، لیڈی سندرتا نے حقارت بھرے انداز میں کہا، اور پھر کمرے سے باہر نکل کر اس نے بیرونی دروازہ کھولا اور عمارت سے باہر آ گئی۔ باہر آتی اسے ایک طرف درختوں کے نیچے کھڑی ایک طاقتور جیپ نظر آ گئی۔ یہ جیپ پہاڑی جنگل میں سفر کرنے کے لیے خصوصی طور پر فائدہ مند رہتی تھی۔ لیڈی سندرتا دوڑتی ہوئی جیپ کے پاس پہنچی اور پھر اچھل کر سٹیئرنگ پر بیٹھ گئی۔ اگنیشن میں چابی موجود تھی، اس لیے اسے جیپ سٹارٹ کرنے میں کوئی تکلیف نہ اٹھانی پڑی۔ شاید چابی یہ سوچ کر جیپ میں چھوڑ دی گئی تھی کہ یہاں جنگل میں ان کے علاوہ کون آ سکتا ہے۔ لیڈی سندرتا جیپ دوڑاتی ہوئی جنگل کے مخصوص راستوں سے گزرتی ہوئی مین روڈ کی طرف بڑھ رہی تھی، لیکن ابھی وہ جنگل کے چھدرے حصے تک ہی پہنچی تھی کہ اچانک ایک فوجی ہیلی کاپٹر کی آواز اسے آسمان کی طرف سے آتی سنائی دی۔ اس نے جیپ آہستہ کر کے سر باہر نکال کر دیکھا تو اس نے ایک فوجی ہیلی کاپٹر کو درختوں کے اوپر انتہائی نیچی پرواز کرتے ہوئے دیکھا۔ اوہ، یہ فوج کا گشتی ہیلی کاپٹر ہوگا، لیڈی سندرتا نے مطمئن انداز میں کہا، اور دوبارہ سر اندر کر کے جیپ کی رفتار بڑھا دی۔ ہیلی کاپٹر اب اس کی جیپ کے اوپر ساتھ ساتھ پرواز کر رہا تھا، اور پھر اچانک ایک درخت کے راستے میں آنے پر لیڈی سندرتا نے تیزی سے جیپ کا رخ موڑا، اور اسی لمحے ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور ایک خوفناک بم عین اس جگہ پھٹا جہاں چند لمحے پہلے لیڈی سندرتا کی جیپ موجود تھی۔ اگر درخت کی وجہ سے وہ جیپ کو اچانک نہ موڑ لیتی تو بم ٹھیک اس کی جیپ کے اوپر ہی پھٹتا۔ بم؟ یہ فوج والے بم کیوں مار رہے ہیں؟ لیڈی سندرتا نے ایک لمحے کے لیے حیرت بھرے انداز میں سوچا، لیکن دوسرا لمحہ اسے نصیب نہ ہوا۔ ایک اور بم اس کی دوڑتی ہوئی جیپ کے بالکل ساتھ گر کر پھٹا، اور وہ خوفناک دھماکے کے ساتھ ہی اس کی جیپ کلابازیاں کھاتی ہوئی دور تک گھسٹتی چلی گئی۔ لیڈی سندرتا جیپ کے اس طرح اچانک کلابازی کھانے کی وجہ سے جیپ سے باہر جا گری، اور اس کا سر ایک مضبوط درخت کے تنے سے اس بری طرح ٹکرایا کہ لیڈی سندرتا کے ذہن پر اندھیرے خوفناک آندھی کی طرح جھپٹ پڑے۔ یہ اندھیرے یقیناً موت کے اندھیرے تھے،
لیڈی سندرتا کا جسم ایک لمحے کے لیے اکڑا اور پھر ڈھیلا پڑ گیا۔ ہیلی کاپٹر اب درختوں سے خالی جگہ پر اتر رہا تھا۔ صفدر کی آنکھیں کھلی تو اس نے سب ساتھیوں سمیت اپنے آپ کو ایک بڑے وسیع کمرے کے فرش پر پڑے ہوئے پایا۔ کچھ ساتھی ہوش میں آ چکے تھے اور کچھ کی آنکھیں بند تھیں۔ ان سب کے جسم رسیوں سے بندھے ہوئے تھے اور انہیں باندھا بھی اسی انداز میں گیا تھا کہ سوائے سر کے ان کے جسم کا کوئی اور حصہ حرکت نہ کر سکتا تھا۔ صفدر، تمہیں ہوش آ گیا ہے؟ اچانک ساتھ موجود جولیا کی آواز سنائی دی۔ ہاں، ہوش تو آ گیا ہے، لیکن یہ چکر کیا ہے؟ صفدر نے جواب دیا۔ جو بھی چکر ہے وہ تو بعد میں دیکھا جائے گا، فی الحال ہمیں اپنے آپ کو آزاد کرانے کی کوشش کرنی چاہیے، جولیا نے پریشان لہجے میں کہا۔ لیکن کس طرح مس جولیا؟ ہاتھ پیر تو بندھے ہوئے ہیں، صفدر نے کہا۔ میری کلائیوں کے کنگن شاید کام آ جائیں مس جولیا۔ صفدر، تم کروٹ بدل کر اپنی پشت میری پشت سے لگا دو، میں کروٹ بدل کر اپنے جسم کو جھٹکا دیتا ہوں، شاید کنگن کی چھری باہر آ جائے تو تمہارے ہاتھوں کی رسی آسانی سے کٹ سکتی ہے، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ اوہ گڈ، تم نے کنگن پہنے ہوئے ہیں، حالانکہ پہلے تم نے انہیں اتار دیا تھا، صفدر نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ بس ایک بار ہوٹل میں ایک آدمی شراب کے نشے میں مجھ سے الجھ پڑا تو مجھے غصہ آ گیا، لہذا دوسرے لمحے اس کی گردن کٹ چکی تھی۔ بعد میں مجھے بے حد افسوس ہوا، چنانچہ میں نے کنگن اتار دیے، لیکن اب اس مہم پر آتے ہوئے مجھے ان کا خیال آ گیا تھا تو میں نے انہیں پہن لیا، کیپٹن شکیل نے جواب دیا، اور پھر اس نے سائیڈ میں کروٹ بدل لی۔ اب اس کی پشت صفدر کی طرف ہو گئی تھی۔ صفدر نے جلدی سے 2 کروٹیں بدلیں تو اس کی پشت کیپٹن شکیل کی پشت سے مل گئی۔ رسیاں کلائیوں پر بندھی ہوئی تھیں، اس لیے دونوں ہاتھ معمولی سی حرکت کر سکتے تھے۔ صفدر نے دونوں ہاتھوں کو حرکت دی اور کیپٹن شکیل کی کلائی پر موجود کنگن کو ٹٹولنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد اس کی انگلیاں کنگن کی باہر کو نکلی ہوئی تیز چھری سے ٹکرائیں تو اس کے منہ سے بے اختیار سی نکل گئی، کیونکہ تیز دھار چھری نے اس کی انگلیوں پر کٹ ڈال دیا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا چھری لگ گئی؟ کیپٹن شکیل نے صفدر کی سسکی سن کر پوچھا۔ یار، اتنی تیز چھری ہے کہ انگلی لگتے ہی کٹ گئی، صفدر نے کہا، اور اس کے بعد اس نے اندازے سے کلائیوں کے گرد بندھی ہوئی رسی کو اس چھری پر رکھا اور جسم کو آہستہ سے حرکت دی۔ 2-3 بار ایسا کرتے ہی اس کے حلق سے ایک بار پھر کراہ نکلی۔ انتہائی تیز چھری نے رسیاں کاٹ کر اس کی کلائیوں کو زخمی کر دیا تھا۔ اب کیا ہوا؟ کیپٹن شکیل نے صفدر کی کراہ سن کر کہا۔ اب اس کے ساتھ کلائیاں کٹ گئیں، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا، اور پھر جلدی سے اپنے ہاتھ آزاد کیے۔ چلو، کام تو ہو گیا۔ بقول عمران رسی کٹنی چاہیے تھی، چاہے اس کے ساتھ پورے ہاتھ ہی کیوں نہ علیحدہ ہو جائیں، کیپٹن شکیل نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں بالکل، صفدر نے جواب دیا، اور چند لمحوں بعد اس کے دونوں بازو آزاد ہو چکے تھے۔ اب وہ اٹھ بیٹھا اور پھر تھوڑی سی جدوجہد کے بعد وہ اپنے پورے جسم کو رسیوں سے آزاد کرا چکا تھا۔ اس کی کلائیوں اور انگلیوں پر کٹ لگ چکے تھے اور ان میں سے خون رس رہا تھا، لیکن ظاہر ہے ان خراشوں کی ایسی سچویشن میں کیا حیثیت ہو سکتی تھی، چنانچہ اس نے ان کی پرواہ کیے بغیر جلدی سے اپنی پتلون کا پائنچہ پلٹا اور پھر اس کا استر ایک طرف سے دھاگے کا سرا کھینچ کر ادھیڑ دیا۔ چند لمحوں بعد وہ استر کے اندر سے ایک پتلا سا تیزدار خنجر نکال چکا تھا، اور ظاہر ہے اس کے بعد رسیوں کی کوئی حیثیت باقی نہ رہی تھی، چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے سارے ممبران رسیوں سے آزاد ہو چکے تھے۔ باقی بے ہوش ممبران کو بھی اب ہوش آ چکا تھا۔ کمرے میں ابھی تک کوئی نہ آیا تھا۔ کمرہ بڑی بڑی
چٹان نما پتھروں سے بنا ہوا تھا۔ چھت کے قریب ایک کافی بڑا روشن دان نما سوراخ تھا جس میں کوئی سلاخ وغیرہ نہ تھی۔ اس سوراخ کے علاوہ وہاں اور کوئی دروازہ یا کھڑکی کچھ نظر نہ آ رہا تھا۔ میرے خیال میں ہم کسی پہاڑی کھوہ میں ہیں۔ یہاں دروازے کے بجائے کوئی چٹان ہی حرکت کرتی ہوگی، جولیا نے کمرے کا بغور جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، صفدر نے سر ہلا دیا۔ میرا خیال ہے ہمیں اس سوراخ سے باہر نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم ایک دوسرے کے کاندھوں پر چڑھ کر اوپر پہنچ سکتے ہیں، تنویر نے کہا۔ او ہاں مس جولیا، آپ ایک رسی کا سرا اپنے ہاتھ میں لے لیں اور ہمارے کاندھوں پر چڑھ کر اوپر پہنچ جائیں اور اس روشندان سے باہر نکل کر رسی کسی پتھر سے باندھ دیں، پھر اس رسی کی مدد سے ہم سب آسانی سے باہر نکل جائیں گے، صفدر نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور پھر سب نے اس تجویز کی تائید کر دی۔ چنانچہ اس روشندان کے نیچے دیوار کے ساتھ کیپٹن شکیل بیٹھ گیا۔ تجویز تو یہ تھی کہ صفدر کیپٹن شکیل کے کاندھوں پر چڑھے گا اور جولیا صفدر کے کاندھوں پر چڑھ کر روشندان سے باہر جائے گی، مگر اس سے پہلے کہ صفدر آگے بڑھتا تنویر اچھل کر آگے بڑھا۔ صفدر کی کلائیاں زخمی ہیں، میں کیپٹن شکیل کے کاندھوں پر چڑھتا ہوں، آئیے مس جولیا، جلدی کیجیے، کہیں کوئی آ نہ جائے، تنویر نے تیز تیز لہجے میں کہا۔ اسے شاید اچانک موقع سے فائدہ اٹھانے کا خیال آ گیا تھا کہ چلو اس بہانے جولیا تو اس کے کاندھوں پر چڑھے گی۔ صفدر سمیت باقی افراد تنویر کی شرارت پر بے اختیار ہنس پڑے، جبکہ جولیا بھی مسکراتی ہوئی آگے بڑھی اور پھر اچھل کر وہ نیچے بیٹھے ہوئے تنویر کے کندھوں پر چڑھ گئی۔ تنویر جلدی سے اٹھا اور پھر جولیا کو اٹھائے وہ کیپٹن شکیل کے کاندھوں پر چڑھا اور اس کا سر اس نے دونوں ہاتھوں سے تھام دیا۔ کیپٹن شکیل آہستہ آہستہ اوپر کو اٹھتا گیا اور پھر جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو جولیا آسانی سے اس روشندان نما سوراخ تک پہنچ گئی۔ رسی کا ایک سرا اس کے ہاتھوں میں تھا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ سوراخ سے باہر نکل گئی اور تنویر نے نیچے چھلانگ لگا دی۔ اس کا چہرہ مسرت کی زیادتی سے گلاب کی طرح کھلا ہوا تھا۔ آ جاؤ، میں نے رسی ایک درخت کے تنے سے باندھ دی ہے، یہاں باہر گھنا جنگل ہے، جلدی آؤ۔ چند لمحوں بعد جولیا نے روشندان سے سر اندر کر کے کہا، چلو تنویر، تم سب سے پہلے، جلدی کرو، صفدر نے کہا اور تنویر سر ہلاتا ہوا آگے بڑھا۔ اس نے لٹکتی ہوئی رسی کو تھاما اور پھر دیوار سے پیر ٹکاتا ہوا وہ چند لمحوں میں روشندان سے نکل کر باہر چلا گیا۔ اس کے بعد باری باری باقی ساتھی بھی اسی طرح اوپر چڑھتے چلے گئے۔ آخر میں انہوں نے رسی کھول کر اسے اندر پھینک دیا۔ وہ واقعی ایک گھنے جنگل میں تھے اور یہ سوراخ نما روشندان ایک چٹان کی اونٹ میں بنا ہوا تھا۔ اس کے سامنے ایک بھاری سی چٹان سیدھی کھڑی تھی۔ میرے خیال میں جب وہ اس سوراخ کو بند کرنا چاہتے ہوں گے تو اس چٹان کو اس سوراخ پر ڈال دیتے ہوں گے، نعمانی نے کہا اور باقیوں نے سر ہلا دیا۔ جنگل میں کوئی آدمی نظر نہ آ رہا تھا۔ وہ سب اس پہاڑی سے نیچے اترنے لگے اور پھر جنگل سے ہوتے ہوئے تھوڑی دیر بعد وہ ایک سڑک پر پہنچ گئے۔ اس سڑک پر ٹرک اور بسیں آ جا رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد انہیں ایک بس نے اٹھا لیا۔ کہاں جانا ہے آپ نے؟ آپ شاید سیاح ہیں، بس کے کنڈکٹر نے انہیں دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، ہمیں شہر کے کسی ایسے سٹاپ پر اتار دینا جہاں سے کوئی سستا سا ہوٹل نزدیک ہو، صفدر نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور رقم نکالنے کے لیے جیبیں ٹٹولنے لگا۔ رہنے دیجئے، آپ سیاح ہیں، آپ سے کیا ٹکٹ لینے، میں آپ کو شہر میں اتار دوں گا، کنڈکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ گیا اور صفدر سر ہلا کر رہ گیا۔ بس جنگل کے گرد چکر کاٹتی ہوئی تھوڑی دیر بعد ہی شہر میں داخل ہو گئی۔ پہلے تو رہائشی آبادیاں نظر آتی رہیں، پھر کمرشل علاقہ آ گیا اور پھر بس مین مارکیٹ کے قریب سے گزری تو کنڈکٹر نے انہیں ایک سٹاپ پر اتار دیا۔ اب کیا پروگرام ہے؟ ان لوگوں کو جیسے ہی ہمارے فرار کا علم ہوگا
وہ ہماری تلاش شروع کر دیں گے۔ جولیا نے کہا، ہمیں لباس بدلنے پڑیں گے اور میک اپ کرنا پڑے گا، تبھی بات بنے گی۔ صفدر نے سر ہلاتے ہوئے کہا، میری جیب میں رقم بدستور موجود ہے، مارکیٹ سے سامان خرید لیں۔ کیپٹن شکیل نے کہا، اوکے، اور پھر کوئی ڈپارٹمنٹل سٹور تارتے ہیں۔ رقم تو سب میں بانٹ دو، علیحدہ علیحدہ جا کر نیا لباس خریدیں گے اور ان ٹرائی رومز میں ہی بدل دیں گے۔ میں میک اپ کا سامان بھی خرید لوں گی، اس کے بعد میک اپ کا پروگرام بنائیں گے۔ جولیا نے مطمئن انداز میں جواب دیا اور کیپٹن شکیل نے بٹوا نکالا اور پھر اس نے 2 بڑے نوٹ سب کو دیے اور وہ سب مارکیٹ میں پھیل گئے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ سب جب واپس پہلی جگہ پر پہنچے تو ان سب کے لباس بدلے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھوں میں شاپنگ بیگ موجود تھے جن میں ان کے پرانے لباس موجود تھے۔ البتہ صفدر کے ہاتھ میں ایک بریف کیس موجود تھا۔ میں نے معلوم کر لیا ہے، یہاں قریب ہی نیشنل گارڈن ہے، وہاں غسل خانے بھی ہیں، وہاں آسانی سے میک اپ استعمال کیا جا سکتا ہے، صفدر نے کہا، اور وہ سب سر ہلاتے ہوئے صفدر کے پیچھے چل پڑے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک کافی بڑے اور وسیع باغ میں پہنچ گئے۔ یہ دارالحکومت ٹالنگو کا نیشنل گارڈن تھا، انتہائی وسیع و عریض اور خوبصورت، لیکن وہاں رش نہ تھا۔ اکا دکا جوڑے البتہ گھومتے پھر رہے تھے۔ تلاش کرتے کرتے انہیں ایک کونے میں جدید انداز میں بنے ہوئے غسل خانوں کی ایک قطار نظر آ گئی۔ میں اندر جا کر میک اپ کرتا ہوں اور میں بیگ وہیں چھوڑ آؤں گا، باری باری باقی اندر جا کر میک اپ کریں گے اور آخری آدمی بیگ لے آئے گا۔ میرے خیال میں اگر ہم مقامی میک اپ کر لیں تو زیادہ آسانی رہے گی، صفدر نے کہا، اور سب نے اس کی تجویز کی تائید کر دی۔ ان سب کو میک اپ کرنے میں تقریباً 1.5 گھنٹہ لگ گیا۔ 1.5 گھنٹے بعد وہ سب مقامی میک اپ اور نئے لباسوں میں آ چکے تھے۔ ہاں، اب سوچنا چاہیے کہ کیا پروگرام ہو۔ وہ سب درختوں کے ایک جھنڈ میں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں پھر پرسنل سیکرٹری کو فون کرتی ہوں، جولیا نے کہا۔ نہیں مس جولیا، یہاں کسی کا اعتبار نہیں، پہلے بھی شاید بات لیک آؤٹ ہو گئی تو کوٹھی پر چھاپا پڑ گیا۔ ہمیں خود کوئی انتظام کرنا چاہیے، کسی پراپرٹی ڈیلر کے ذریعے کوئی کوٹھی بھی حاصل کی جا سکتی ہے اور کاریں بھی کرایہ پر لی جا سکتی ہیں، صفدر نے کہا، لیکن اس کے لیے تو لمبی رقم چاہیے اور رقم ہمارے پاس موجود نہیں ہے، جولیا نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ مارکیٹ میں ہزاروں افراد جیبوں میں رقمیں ڈالے پھر رہے ہیں، یہ کب کام آئیں گے، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ارے کیا مطلب، کیا اب تم جیبیں کاٹو گے؟ جولیا نے چونک کر حیرت بھرے انداز میں تنویر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جیسے اسے تنویر کی بات سے شدید کوفت پہنچی ہو، اور جولیا کے تاثرات دیکھ کر تنویر کے چہرے پر شرمندگی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ ویسے ضرورت پڑنے پر اس کام میں بھی حرج نہیں ہے، اچھے مقصد کے لیے چھوٹی برائی کو برداشت کرنا پڑتا ہے، لیکن میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں نے ڈپارٹمنٹل سٹور کے ساتھ ایک الیکٹرانک گیم شاپ دیکھی تھی، وہاں سے ہم آسانی سے فوری ضرورت کے لیے معقول رقم حاصل کر سکتے ہیں۔ صفدر نے تنویر کو شرمندہ ہوتے دیکھ کر اس کی حمایت کرتے ہوئے کہا، اور تنویر بڑے ممنون انداز میں صفدر کو دیکھنے لگا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو تھوڑی سی رقم ہے اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ مس جولیا، پھر آپ کو اپنی ٹیم کے ممبران کی صلاحیتوں کا بھی پوری طرح علم نہیں ہے۔ ویسے تو اس معاملے میں شاید تھوڑی بہت مہارت سب کو ہی ہوگی، لیکن خاور تو اس میدان میں اولمپک چیمپئن کا درجہ رکھتا ہے۔ آپ کو شاید معلوم نہیں کہ پاکیزیہ کے سارے الیکٹرانک گیمز شاپ والے خاور کو صرف اس لیے لمبی رقمیں بطور خراج عطا کرتے ہیں کہ وہ انہیں دیوالیہ نہ کر دے، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا، کمال ہے، مجھے تو علم ہی نہیں تھا، جولیا نے حیران ہوتے ہوئے خاور کی طرف دیکھ کر کہا جو مسکرا رہا تھا۔ مس جولیا، بس شغل کے لیے ایسا کرتا ہوں، ویسے آپ بے فکر رہیں، الیکٹرانک گیمز کے سلسلے میں میرا ذہن ماسٹر کمپیوٹر کی طرح کام کرتا ہے، آئیے پھر آپ کو کمال دکھاؤں، خاور نے ہنستے ہوئے کہا۔ چلو پھر ہو جائے، تاکہ رقم کا بندوبست ہوتے ہی کوئی سلسلہ کیا جائے، جولیا نے رضامند ہوتے ہوئے کہا۔ میرے خیال میں ہمیں اکٹھا نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ اب تک
جو پارٹی بھی ہمیں اغوا کر کے لے گئی تھی اسے ہمارے نکل جانے کا علم ہو گیا ہوگا، اور ہو سکتا ہے وہ صحیح تعداد کی بنا پر ہم پر شک کر گزریں۔ صفدر نے کہا، ٹھیک ہے، 2-2 3-3 کی ٹکڑیاں کر لیں، تنویر، میں اور نعمانی، خاور، صفدر اور کیپٹن شکیل، چوہان اور صدیقی۔ جولیا نے خود ہی ٹکڑیاں بھی بنا دی اور سب نے تائید میں سر ہلا دیا۔ اس نے خود ہی تنویر کو اپنی ٹکڑی میں شامل کر لیا تھا اور تنویر کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ جولیا نے شاید اس خیال سے اسے خود ہی اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا کہ اس سے پہلے اپنی بات پر اس نے تنویر کو خاصا شرمندہ ہوتے دیکھ لیا تھا۔ کیپٹن شکیل کے پاس رقم بچ گئی تھی، اس لیے اس نے بٹوا نکالا اور صرف ایک نوٹ رکھ کر باقی سب بڑے نوٹ خاور کی طرف بڑھا دیے۔ خاور نے رقم لے کر اپنی جیب میں ڈالی اور پھر وہ سب سیر کرنے والوں کے سے انداز میں ایک دوسرے سے گپیں کرتے اپنی اپنی ٹکڑیوں کی صورت میں نیشنل گارڈن کے مین گیٹ کی طرف بڑھ گئے۔ کرنل بشمورے کے ٹرانسمیٹر کی طرف مڑتے ہی فرش پر ٹیڑھی سیدھے پڑے عمران نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کے چہرے پر شرارت بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ یا تو کرنل بشمورے کو اپنے اس چپٹے ریوالور پر اس قدر اعتماد تھا کہ اس نے عمران کے نیچے گرنے کے بعد اسے مزید چیک کرنے کی ضرورت ہی نہ سمجھی تھی، یا پھر وہ عمران کے چیخنے، گرنے اور تڑپنے کی بے داغ اداکاری سے دھوکہ کھا گیا تھا۔ حالانکہ جیسے ہی اس کے ہاتھ میں ریوالور نظر آیا تھا، عمران ریوالور کی ساخت دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ اس ریوالور کی گولی بغیر دھماکہ کیے شکار کو ختم کر دیتا ہے۔ چنانچہ عمران پلک جھپکنے میں حرکت میں آ گیا تھا۔ اس کے پاس اتنا وقت نہ تھا کہ وہ کرنل بشمورے پر حملہ کر کے اس سے ریوالور چھین لیتا یا لات مار کر اس کا ریوالور ہٹا دیتا۔ اس لیے اس نے دوسری حرکت کی تھی کہ ریوالور اس کے ہاتھ میں دیکھتے ہی وہ چیخ مار کر نیچے گرا تھا۔ اس طرح ریوالور سے نکلنے والی باریک سی گولی اس کے کاندھے کے اوپر سے گزر کر پچھلے دروازے میں غائب ہو گئی تھی۔ یقیناً ہلکی سی آواز گولی نے دروازے کی لکڑی میں داخل ہوتے پیدا کی ہوگی، لیکن عمران کی چیخ اور گرنے کے انداز اور پھر عمران کے تڑپنے کی اداکاری اس قدر شاندار تھی کہ کرنل بشمورے کو ذرا سا بھی شک نہ ہو سکا تھا کہ عمران کو گولی نہیں لگی۔ اب مسئلہ صرف یہ تھا کہ کرنل بشمورے اسے چیک کرتا اور جب وہ خون کے نشانات اس کے سینے پر نہ دیکھتا تب اسے پتہ چلتا کہ عمران کو گولی نہیں لگی ہے، اور اتنا وقفہ عمران کے لیے کافی تھا۔ اس لیے اس نے نیچے گرتے ہی تڑپنے کی اداکاری کرتے ہوئے اپنا جسم الٹا کر لیا تھا تاکہ سینے پر خون کے نشانات کی عدم موجودگی فوری طور پر کرنل بشمورے کی نظروں میں نہ آئے۔ نیچے گرنے سے اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ اسے گرتے دیکھ کر کرنل بشمورے لازماً دوسری گولی چیک کیے بغیر نہ چلائے گا، اور وہ نیچے گر کر جب بھی چاہے کرنل بشمورے کی ٹانگیں کھینچ کر اسے الٹا سکتا ہے۔ لیکن کرنل بشمورے نے دوسری گولی چلانی تو ایک طرف اس کی موت کی تصدیق کرنے کی بھی ضرورت نہ سمجھی، اور جیسے ہی عمران کا جسم تڑپ کر ساکت ہوا وہ تیزی سے مڑ کر اس میز کی طرف بڑھ گیا جس پر ٹرانسمیٹر موجود تھا اور جسے وہ عمران سے جھگڑے سے پہلے استعمال کر رہا تھا۔ کرنل بشمورے نے جلدی سے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کیا۔ ہیلو ہیلو، سی بی کالنگ کے اوور۔ کرنل بشمورے نے چیخ چیخ کر کہنا شروع کر دیا، اور عمران فوراً سمجھ گیا کہ وہ اپنے اور کنگ کوبرا کے ناموں کا مخفف استعمال کر رہا ہے، یعنی کرنل بشمورے کی جگہ سی بی اور کنگ کوبرا کی جگہ کے۔ یس، کنگ کوبرا اٹینڈنگ یو۔ کرنل بشمورے، غضب ہو گیا، میں ابھی تمہیں خود کال کرنے والا تھا۔ پیراڈائز پوائنٹ سے تمہاری بھتیجی لیڈی سندرتا فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ اس نے وہاں موجود 4 آدمیوں کو بھی ہلاک کر دیا ہے، اور غضب یہ کیا ہے کہ ساتھ ہی بالمورا کو بھی ہلاک کر دیا ہے۔ ہمارا سارا مشن ہی فیل ہو گیا ہے۔ میں نے ہیلی کاپٹر بھیج دیا ہے اور ہدایات دے دی ہیں کہ لیڈی سندرتا کو ہر قیمت پر ہلاک کر دیا جائے، اور دوسرا غضب اور بھی ہو گیا ہے۔ نہ جانے اس بار ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ وہ سیکرٹ سروس کے ارکان ٹاپ روم سے پراسرار انداز میں نکل جانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ وہ سب انتہائی مضبوط رسیوں سے بندھے ہوئے تھے،
میں نے ان کی تلاشی بھی لی تھی، ان کے پاس نہ ہی کوئی خنجر تھا اور نہ ریوالور، اور وہ بے ہوش تھے۔ میں تمہارے انتظار میں تھا، تم نے خود ہی کہا تھا کہ میرے آنے تک انہیں کچھ نہ کہو۔ اب میرے آدمیوں نے اطلاع دی ہے کہ فرش پر کٹی ہوئی رسیوں کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں اور وہ سب غائب ہیں۔ میں نے انہیں تلاش کرنے کا حکم دے دیا ہے، لیکن پورے جنگل میں ان کا کہیں پتہ نہیں چل سکا۔ اوور۔ کنگ کوبرا نے انتہائی پریشان لہجے میں کہا۔ اوہ، یہ تو بہت غضب ہو گیا، انتہائی غضب ہو گیا۔ اب تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ لیڈی سندرتا کو اب لازماً ہلاک ہونا چاہیے، ورنہ میرے بھائی تک اطلاع پہنچ گئی تو پھر وہ غصے سے پاگل ہو جائے گا۔ ادھر سیکرٹ سروس کا فرار، یہ سب کچھ ہم سب کے لیے انتہائی مسئلہ بن گیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ بالمورا کے ہلاک ہونے کا مطلب ہے سارا کیا دھرا ختم۔ یہ سب تمہارے اس آدمی بٹھا کر کی حماقت سے ہوا ہے۔ نہ وہ اس احمق عمران کو ساتھ لے آتا اور نہ یہ نرالا کھیل شروع ہوتا۔ بہرحال میں نے عمران کو ہلاک کر دیا ہے۔ باقی رہی سیکرٹ سروس تو اس سے میں خود نمٹ لوں گا۔ تم ایسا کرو، فوری طور پر اپنے ہیڈ کوارٹر میں بند ہو جاؤ، اپنی تمام سرگرمیاں فوری طور پر معطل کر دو جب تک یہ سیکرٹ سروس ختم نہیں ہو جاتی، اور سندرتا کے ہلاک ہوتے ہی مجھے اطلاع دینا۔ میں اس کی لاش کو فوری طور پر پاکیشیا پہنچا کر کسی سڑک پر پھینکوا دوں گا۔ بالمورا کی لاش کے ساتھ بھی ہمیں یہی کرنا پڑے گا۔ اس طرح ساری صورتحال قابو میں رہے گی۔ پھر میں کافرستان سے مزید ہدایات دوں گا، اس کے تحت ہم آگے کی منصوبہ بندی کریں گے۔ اوور۔ کرنل بشمورے نے چیخ چیخ کر جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اب اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی تو نہیں۔ اوور۔ دوسری طرف سے کنگ کوبرا نے کہا۔ اوور اینڈ آل۔ کرنل بشمورے نے جواب دیا اور ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر کے وہ پیشانی کا پسینہ پونچھتا ہوا واپس مڑا ہی تھا کہ عمران یک لخت اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ تم؟ کرنل بشمورے سے اس طرح زندہ سلامت کھڑے ہوتے دیکھ کر ایک بار پھر ذہنی طور پر معاف سا ہو کر ٹھٹک گیا۔ دراصل میرا تعلق بھوتوں کی نسل سے ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے بجلی کی سی تیزی سے کرنل بشمورے پر چھلانگ لگا دی۔ کرنل بشمورے حیرت کے دوسرے شدید ترین جھٹکے کی وجہ سے حرکت ہی نہ کر سکا۔ پہلے جھٹکے نے تو اسے گمسم کر دیا تھا، لیکن دوسرے جھٹکے نے اس کا جسم مفلوج کر دینے کی حد تک ہی اکتفا کیا تھا، اور عمران اسے لیتا ہوا نیچے فرش پر گرا۔ نیچے گرتے ہی کرنل بشمورے کا جسم پہلی بار حرکت میں آیا۔ اس نے تڑپ کر عمران کو پیچھے کی طرف اچھالنا چاہا، لیکن عمران کا صرف پچھلا جسم اوپر کو اٹھا، اور اس کے بعد اس نے دونوں گھٹنے جوڑ کر پوری قوت سے اس کے ناف کے زیریں حصے پر ضرب لگائی، اور کمرہ کرنل بشمورے کے حلق سے نکلنے والی خوفناک چیخوں سے گونج اٹھا، اور ضرب اس قدر بھرپور اور زوردار تھی کہ کرنل بشمورے کا سر چیخ مارتے ہی ڈھلک گیا، اور عمران اچھل کر کھڑا ہو گیا، اور پھر اس نے جھک کر اس کی جیب سے وہ چپٹا سا ریوالور نکال لیا۔ اس کے بعد اس نے کرنل بشمورے کو سینے کے بل اٹھا لیا، اور پھر اس کی دونوں ٹانگیں پکڑ کر وہ تیزی سے اس کے سر کی طرف ایک جھٹکے سے نیچے بیٹھا۔ اس کے ساتھ ہی کرنل بشمورے کی بے ہوش جسم میں حرکت پیدا ہوئی، اور ساتھ ہی ایک زوردار چیخ اور چٹخ کی آواز بھی ابھری۔ عمران اس کی ٹانگیں چھوڑ کر بڑے مطمئن انداز میں اٹھ کھڑا ہوا، اور ساتھ ہی اس نے کرنل بشمورے کو پکڑ کر پشت کے بل کر دیا۔ کرنل بشمورے انتہائی تکلیف کے عالم میں ادھر ادھر سر مار رہا تھا۔ اس کا چہرہ درد اور تکلیف کی شدت سے بری طرح مسخ ہو چکا تھا۔ حلق سے چیخ نما کراہیں نکل رہی تھی، لیکن سینے سے نچلا جسم بے حس ہو چکا تھا۔ عمران نے مخصوص انداز میں اس کی ریڑھ کی ہڈی کا مہرہ کھسکا دیا تھا۔